على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 19 جولائی بروز منگل 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب المفرد کی شرح کی قسط نمبر 65 ہے، اور آج انشاءاللہ آج کا درس حدیث نمبر 391 سے لے کر 395 تک جاری رہے گا۔ پہلی حدیث ہے، یعنی حدیث نمبر 391۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال سمعت شقیقا یقول قال عبد اللہ رضی اللہ عنہ وعنہم قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسمتا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا، کبعدی ما کان یقسم، جس طرح حضور تقسیم فرمایا کرتے تھے، جو بھی مال آتا تھا آپ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ فقال رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا، اصل میں وہ منافق تھا، صحیح مسلمان ہے، اس نے کہا کہ واللہ انہا لقسمت ما ارید بها وجہ اللہ عز وجل، کہنے لگا اللہ کی قسم اس تقسیم کے اللہ کی رضا کو دیکھا ہی نہیں گیا، یعنی معاذ اللہ جو نبی نے تقسیم کیا ہے اس میں اللہ کی رضا کو نہیں دیکھا گیا، لحاظ ہی نہیں کیا گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، قلت انا لاقولن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری یہ بات نبی کریم کو بتاؤں گا، میں تیری یہ بات نبی کریم کو بتاؤں گا کہ تو نے ایسا کیوں کہا ہے۔ فاتیتہ، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فہو فی اصحابی، سارے صحابہ کے درمیان، فساررتہ، انہوں نے قریب آ کر تنہائی سے بات کی، سب کو سنا کر، تو فشق ذلک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وتغیر وجہہ وغضب حتی وددت انی لم اکن اخبرتہ۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جب میں نے حضور کو وہ بات بتائی کہ فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا تو وتغیر، فشق ذلک، جب میں بات ختم کر کے پیچھے ہٹا تو میں نے دیکھا کہ وتغیر وجہہ، حضور کا جو چہرہ مبارک تھا وہ متغیر ہو گیا، یعنی تکلیف سے چینج ہو گئی چہرے کی حالت مبارک ہے۔ وغضب، اور حضور کو غصہ آ گیا، غضبناک ہو گیا۔ حتی وددت انی لم اکن اخبرتہ، حتیٰ کہ میں نے دل میں کہا کہ کاش میں حضور کو یہ بات ہی نہ کرتا۔ ثم قال قد اوذی موسیٰ باکثر من ذلک فصبر، مگر حضور نے فرمایا کہ مجھ سے بھی زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا تھا، مگر انہوں نے صبر سے کام لیا، اور ہمارے نبی نے بھی پھر صبر سے کام لیا اور اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس کو چغلی نہیں کہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو اس منافق کی بات حضور تک بتائی، بولو اس کو چغلی وہ ہوتی ہے جو کسی کے درمیان میں فساد ڈالنے کے لیے کہا جائے۔ مثلاً ایک آدمی آپ کے خلاف بات کر رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، میں چپکے سے آپ کو بتا دوں کہ آپ اس سے ذرا بچ کے رہیں، یا آپ میں یہ غلطی ہے تو دور کر لیں، تو یہ چغلی نہیں ہے، چغلی کا مقصد کچھ اور تھا۔ بہرحال اس حدیث کو لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، مگر چہرے پر اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ بولو جی، چہرے پر اس کے اثرات ظاہر ہے۔ اللہ والوں کی یہی شان ہے کہ وہ بدلہ نہیں لیتے، حضور نے بدلہ نہیں لیا، مگر بہرحال دل پہ اثر تو ہوا، اور وغضب، آپ کو غصہ بھی آیا، مگر آپ نے غصے کا اظہار ہے۔ اب بعض لوگوں کا یہ بھی ہم پر گلہ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کو تو ایسی باتوں پر صبر کرنا چاہیے، تو صبر کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں غصہ ہی نہ آئے، آپ کو غصہ ہی نہ آئے؟ غصہ اور تکلیف تو ہوگا، مگر انتقام نہیں لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ دل تو ہے، دل ہی تو ہے، نہ ہے سنگ و خشت، یعنی میرا دل ہے، کوئی پتھر یا اینٹ ہے، دل ہی تو ہے،
نہ ہے سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، یعنی درد اس میں کیوں نہ آئے، دل ہی تو ہے نہ ہے سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ اگر کوئی ستائے گا تو ہمیں رونے کا حق تو دے دو، ہم بدلہ نہیں لیں گے مگر رونے کا حق تو رکھتے ہیں۔ پر اللہ والوں کا بدلہ نا اللہ تعالیٰ خود ہی لے لیا کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو خوشیاں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، باب اصلاحی ذات البین، یہ باب ہے جناب باہمی تعلقات اور رشتوں کو درست رکھنا، آپس کے تعلقات کو اور رشتہ داری کو باشو بولیا تے کرو۔ صبح صبح تو انج لگتا ہے جی تسی میرے کو سبق سننا ہوندے ہو، میرے ٹیچر ہو، میں تمہیں سبق پہ سنانا، بھائی بولیا کرو نا یار۔ باہمی تعلقات اور رشتوں کو اگو پھر چپ کر کے بیٹھ، درست رکھنا نہیں کہنا ہوندا، وہی تے مولوی سیدھے کرن دا ٹھیکہ تسی لے آئے اور جواب دینا نہیں ہوندا۔ آپس کے رشتہ داری کو اور تعلقات کو نہیں درست رکھو گے تو میں تمہیں درست کر کے رکھ دیا گا۔ ہوں سمجھ آئی جے؟ حضرت اب حدیث سنیں 394، حدثنا صدقۃ قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمر بن مرہ عن سالم بن ابی الجعد عن ام الدرداء عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضرت ام دردہ جو ہے نا اپنے خامد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک ابو دردہ نے بتایا کہ بھئی حضور نے صحابہ سے فرمایا قال الا انبئکم بدرجۃ افضل من الصلاۃ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے؟ میں نے بتایا نا بھی وہ عمل بتاؤں گا، اگلے اٹھ کے ٹر گئے، انہاں آخیا سانو یہ جی عملہ دی لوڑ ہے، تو یقین رکھو اللہ نو بھی یہو جہاں دی لوڑ ہے، اللہ دا دین بھی انہاں دا محتاج ہے۔ بولو نا بھائی، جیڑا بیٹھے گا سعادت حاصل کرے گا، اور جیڑا نہیں بیٹھے گا دین نو انشاءاللہ کوئی فرق سانو ہے۔ اور تواڈے کولوں علم آ گیا، علم آئے گا تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے گا۔ کی فرمایا سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کہ علم و باج کرے فقیری مرے دیوانہ کافر ہو، وہ کافر تے دیوانہ پاگل ہو کے مر جائے گا جیڑا علم و باج فقیری دا دعویٰ کرے گا۔ یہ سلطان العارفین نے قرآن و حدیث دا نچوڑ کٹ کے دسے ہے، اور انہوں دا ہر شعر قرآن حدیث دا ترجمہ ہی ہے۔ اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ درس بھی زور تو بعد دینا چاہیے، اس ٹائم تو ستے ہوندے۔ الا انبئکم بدرجۃ افضل من الصلاۃ، انہوں نے میں کئی باری آخیا بھی یہ درس بس کر دئیے، سون دا ٹائم ہوندا لوگاں دا، پر یہ کہندے نے نہیں جی اے نہیں بند کرنا۔ اب ویکھو حاجی خلیل صاحب ہی نہیں بند کرے گا، یہ کہندے نے یہ نہیں کرنا۔ الا انبئکم بدرجۃ افضل من الصلاۃ، کیا تمہیں وہ عمل بتاؤں جو نماز سے بھی اعلیٰ ہے؟ اب دیکھو کلمے کے بعد سب سے اعلیٰ عمل نماز ہے، پر یہ عمل نماز سے بھی والصیامی، اور روزے سے بھی اعلیٰ ہے، والصدقۃ، اور صدقہ خیرات سے بھی۔ قالوا بلا، صحابہ نے کہا جی ضرور ضرور۔ قال صلاح ذات البین، فرمایا آپس میں صلح کر لینا۔ بولو بھائی آپس میں کیا کریں بھائی، شیطان ہمارے اندر گھسا ہوا ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ کوئی بیچارہ معافی مانگنے آ جائے، اسے کہتے ہیں جی بھائی جی کرتے ہی کیوں، پھر معافیاں مانگتے ہو کیوں جی حاجی صاحب، پھر معافیاں مانگتے ہو؟ میں کہ جی غلطی ہو جائے تو پھر معافی نہ مانگیے تو شیطان بن جائیے، آکڑ جائیے۔ بھائی غلطی کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ آگے سے ایسے کہیں معافی مانگ لی، پہلے غلطی کر لی پھر معافی مانگ لی۔ دیکھو غلطی نہ کرنا اس کی کوئی گارنٹی، بس معافی مانگنا ہمارے بس میں ہے۔ صبح صبح ایک حدیث اور سنا دیں، یہ موڈ ہوئے تو سبحان اللہ کہو نا۔ آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، وہ خطا کار بھی بہترین ہے جو خطا کر کے معافی مانگ لے، جو خطا کر کے، اور جو خطا کر کے معافی مانگے اور اگلا معاف نہ کرے
تو یہ اگلا اتنا بڑا کمینہ اور جہنمی ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا سے بھی بڑا بنا رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک گناہ بھر دے پھر معافی مانگ، میں سارے معاف کر دوں گا، اور یہ معاف نہیں کر رہا تو معاذ اللہ یہ اللہ سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اس سے بڑا جہنمی کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان معافی مانگے اور کہے میں نہیں معاف نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں اس تکبر سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی بتائیں۔ صلاح ذات البینی و فساد ذات البینی ہی الحالقہ، اور فرمایا آپس کی صلح، اور فرمایا جو آپس کا تمہارا فساد ہے ہی الحالقہ، یہ تمہیں مونڈ کے رکھ دے گا۔ بولو تمہیں مونڈ کے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے آپس کا فساد تمہارے بالوں کو مونڈ کے رکھ دے گا، ولیکن تحلق الدین، یہ تمہارے دین کو مونڈ کے رکھ دے گا۔ بولو تمہارے دین کو۔ اب دیکھیں نا کوئی اس طرح سے سر بھونڈے تو کوئی بال باقی رہتا ہے؟ یہ ادھا مونڈ دیتا جائے ادھا رہ جائے، انشاءاللہ کسی نے سر بکھان جوگا۔ تو ایسا دین بھی کوئی کسی کو دکھانے کے لائق نہیں ہے جڑا ادھا منڈیا ہوئے تھے ادھا قائم ہوئے کہ نماز روزہ تے ماشاءاللہ بڑا قائم ہے پر محلے چ کسی نال سلام دعا ہاں جی دین سمجھ لو اندا منڈیا پہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 393۔ حدثنا موسى قال حدثنا عباد بن العوام قال اخبرنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم۔ یہ سورہ انفال میں آیت آ رہی ہے۔ قال هذا تحریج من الله على المؤمنين ان يتقوا الله وَأَن يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَهُمْ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے آیت کریمہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور آپس میں صلح کر کے رہو۔ بولو جی آپس میں صلح کر کے رہو۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں پر گویا پابندی لگا دی گئی ہے اور لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے اور آپس میں صلح قائم رکھے۔ بولو جی آپس میں صلح قائم رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا اللہ لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، بولو لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان سے انتقام لے۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ میں نے اپنے خلاف باتیں کرنے والوں سے بدلہ نہیں لیا، تیرے خلاف باتیں کرنے والوں سے بدلہ کیسے لوں؟ آخر لوگ میرے بھی تو خلاف باتیں کرتے ہیں نا۔ اچھا جی، وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے اللہ کے ہاں خزانے ہیں، ان خزانوں میں شکل و صورت کے بھی اللہ کے ہاں خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی شکل و صورت علیحدہ علیحدہ بنائی ہے۔ دیکھو نا آنکھ ایک جگہ پر ہے سب کی، پر ہے علیحدہ علیحدہ۔ ہونٹ یہی ہیں سب کے، کسی دے سر تے لگے پر ہے سب کے، کان سب کے یہی ہیں مگر ہے سب کے علیحدہ علیحدہ۔ حتیٰ کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں نا انگلیوں کے نشان ہیں، یہ بھی رب کائنات نے سب کے علیحدہ علیحدہ بنائے ہیں۔ اسی طرح بھائی طبیعتیں بھی سب کی الگ الگ ہیں، کسی کی ایک جیسی، بس صرف فرق یہ ہے کہ ہم اپنی طبیعت کسی پر مسلط نہ کریں، بولو اپنی طبیعت کسی پر، اور دوسرے کی طبیعت اگر ہم سے نہیں ملتی تو ہم برداشت کریں، اس کا ریئیکشن ظاہر نہ کریں، اور اپنا مزاج کسی پہ مسلط نہ کریں اور اگلے کا برداشت کریں۔ بولو اگلے کا مثلا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حضور نے اماں عائشہ صدیقہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا عائشہ جب تم مجھ پہ راضی ہوتی ہو نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم اندر سے ناراض ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ گھر کی بات ہے۔ تو اماں عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو نا تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے رب محمد کی قسم ہے، اور جب تم تھوڑی سی اندر سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ مزاج کی بات ہے۔ بولو یہ کس کی بات ہے جی؟ مزاج کی بات ہے۔ آپ کو ایک مزاج اور بتاؤں،
وہ ابو سفیان آیا مکہ والوں کی طرف سے نا، وہ شرائط بحال کرنے کے لیے، صلح حدیبیہ والی، حضور کے گھر آیا، اور اس گھر میں آیا جہاں ان کی بیٹی تھی حضور کی بیوی ام حبیبہ، پڑھی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب یہ باپ گھر میں آئے تو سرکار کی چارپائی پر بیٹھنے لگے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا حضور کا، تو یہ بیٹی کہنے لگی ابا جی ذرا ٹھہرے، بستر اٹھا دیا، اکٹھا کیا اور سمیٹ کر کہا جی اب بیٹھے۔ تو کہنے لگا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، میں بستر کے قابل نہیں ہوں۔ تو کہنے لگی یہ پاک نبی کا پاک بستر ہے، تو بے شک میرا ابا ہے پر ہے تو مشرک نہ، لہذا یہ بستر پاک ہے اور آپ اس بسترے کے لائق نہیں ہیں۔ تو فوراً وہ آپ نے جناب بستر لپیٹ دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت ام حبیبہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبت ہے حضور پاک سے، مگر مزاج سب کا الگ الگ ہے۔ چلیے جی آگے ہے حدیث نمبر 394، باب اذا کذبت لرجل هو لك مصدق، جب تم کسی آدمی کے سامنے جھوٹ بیان کرو، حال یہ ہے کہ وہ تم کو سچا سمجھ رہا ہے، حال یہ ہے کہ وہ تم کو یہ حدیث ہے جی، حدیث سنیے، یہ باب ہے۔ حدثنا حیوۃ بن شریح قال حدثنا بقیۃ عن زبارۃ بن مالک الحضرمی عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن اباہ حدثہ عن سفیان بن اسید الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم حدثہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں نے خود ارشاد سنا، یقول آپ نے فرمایا کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك مصدقا وانت له کاذب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی بہت بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو کوئی بات بیان کرو اس طور پر کہ وہ آپ کو اس بات میں سچا سمجھ رہا ہے اور آپ اس میں جھوٹ بول رہے ہو، تو یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ بولو جی سب سے بڑی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اس خیانت سے محفوظ فرمائے۔ آپس میں یہ جھوٹ بولنے کا مرض بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ آگے ہے جی باب لا تعید اخاک شیئا فتخلفہ، اپنے بھائی سے ایسی چیز کا وعدہ نہ کرو جس کو پورا کرنے کا ارادہ، بولو سارے، جس کو پورا کرنے کا ارادہ، ایسا وعدہ ہی نہ کرو۔ حدیث نمبر یہ 395 اور آج کی نشست کی آخری حدیث، حدثنا عبداللہ ابن سعید قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربی عن لیث عن عبد الملک عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تماری اخاک ولا تمازحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا مت کرو۔ بولو جی اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا، لین دین میں کوئی اکڑ شکڑ ہو رہی ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ، پر جھگڑنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا ولا تمازحہ، اور اس کے ساتھ ٹھٹھا نہ کرو۔ ایک ہے مذاق کرنا، مزاح کرنا جائز ہے، ایک ہے کسی کا مذاق بنانا اور کسی کا مذاق اڑانا، اگلے کو ڈی گریڈ ڈی ویلیو کر کے بے عزت کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کمال سمجھنا، مذاق کرنا، بولیے یہ جائز ہے نہیں۔ وَلَا تَعِدُهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفُهُ، اور فرمایا اپنے بھائی سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرنا جس کی تم خلاف ورزی کرنے والے ہو، جس کا تمہیں پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ 3 وصیتیں فرما دی ہمارے پیارے نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔